یہ مشورہ تھا زہرا آپا کا کہ ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے، اور آپ لوگوں نے ضرور یہ نام سنا ہوگا، ادا جعفری، بہت بڑا نام، انہیں عام طور پہ اردو شاعری کی خاتون اول کہا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ پہلی خاتون تھی جن کا کلام ان کے اپنے نام سے شائع ہوا۔ 1944 میں ایک رسالہ آیا تھا نئی امنگیں کے نام سے، جس میں دلی سے یہ شائع ہوا، اور اس میں جوش، فراق، فیض، اختر الایمان وغیرہ ان سب کی تحریریں تھیں، اور ان کے ساتھ ادا بدایونی نام کی ایک بچی، 18 یا 20 برس ان کی عمر ہوگی، ان کی نظم بھی اس کتاب میں شامل ہوئی تھی۔ وہ ایسا زمانہ تھا جس میں عام طور پہ جو اوائل جو تھے 20ویں صدی کے اور اس سے پہلے بھی، کہ خواتین اپنے نام سے لکھا نہیں کرتی تھیں، عام طور پہ یا تو اپنے نام کا مخفف استعمال کرتی تھیں، یا وہ کسی کی نسبت سے اپنی پہچان بتاتی تھی، یعنی فلاں کی بیٹی ہیں یا فلاں کی والدہ ہیں، اس طرح سے ان کی چیزیں جو ہیں وہ شائع ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ خواتین کے خاص طور پہ رسالے جو ہیں وہ جاری کیے گئے، تاکہ جو خواتین لکھتی تھیں یا لکھنا چاہتی تھیں وہ اپنی چیزیں ان رسالوں میں شائع کروا سکیں۔ تو کسی بھی ادا جعفری سے پہلے زیخر شین کا ایک بہت بڑا نام ہے شاعری میں، لیکن ان کو بھی اشاعت میں جو ہے وہ مسئلہ تھا، وہ مختلف ناموں سے لکھتی تھی، اپنے مخفف سے بھی لکھتی تھی، زاہدہ خاتون شیروانیہ ان کا اپنا نام تھا، لیکن وہ زیخر شین لکھتی تھی، اور ایک اور نام وہ استعمال کرتی تھی جب وہ نثر لکھا کرتی تھی، اور وہ سیاسی نوعیت کے آرٹیکلز یا مضامین لکھتی تھی، تو وہ نام ایک اور استعمال کرتی تھی۔ ان کی غزلیں جو ہیں وہ شائع نہیں ہوئیں، وہ بعد میں ان کی وفات کے بہت عرصہ بعد جو ہے انہیں تلاش کیا گیا اور کہیں ٹکڑوں میں جمع کیا گیا، کیونکہ خواتین عام طور پہ نظم تو لکھ لیا کرتی تھیں یا اس کو اشاعت کی جو اجازت مل جاتی تھی، لیکن گھر والے غزل کے چھپنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو ادا جعفری نے اس زمانے میں ان کی جو چیزیں ہیں یہ اس کتاب میں شائع ہوئی، ایک نظم ان کی شائع ہوئی تھی، یہ جیون یوں ہی بیتے گا، وہ ان کی پہلی کتاب میں بھی موجود ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں ترقی پسند تحریک بھی عروج پہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جدیدیت کا میلان ہے اس کے جو طرف رجحان تھا جن شاعروں کا، وہ بھی بہت ہوا اس وقت، پوری یعنی کتابیں شائع ہو رہی تھی، راشد کی کتاب شائع ہوئی، فیض صاحب کی کتاب شائع ہوئی، اور میرا جی لکھ رہے تھے، تو یہ سب لوگ ایک ساتھ لکھ رہے تھے، تو ان سب چیزوں کے اثرات ظاہر ہے انہوں نے قبول کیے ہوں گے۔ ان کا اپنا نام تھا عزیز جہاں، اور ادا بدایونی کے نام سے وہ شائع ہوتی تھی، بدایوں کی نسبت سے، وہاں وہ پیدا ہوئی تھی اور پرورش بھی ان کی وہیں ہوئی، لیکن وہ کسی کالج اسکول میں نہیں گئی بلکہ گھر ہی میں ان کی تعلیم ہوئی۔ تو میں بات کا آغاز کروں گی، زہرا آپا ہمارے ساتھ ہیں۔ زہرا آپا خود بہت، آپ سب انہیں جانتے ہیں، کوئی میرا خیال ہے میں تعارف کرواؤں تو ہم پچھلے 3 دن سے ان کو اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ گفتگو کریں گی، ان کا اپنا مشورہ تھا کہ ہم ادا آپا کے بارے میں بات کریں۔ تو میں ان سے جو بات کا آغاز کروں گی وہ اس چیز سے کروں گی کہ ادا جعفری کی خود نوشت ہے جو رہی سو بے خبری رہی، اس میں وہ لکھتی ہیں، شاعری اپنی سوانح عمری بھی ہوتی ہے اور اپنے عہد کے شب و روز کا منظر نامہ بھی۔ شعر و ادب کی دنیا میں نے سفر شروع کیا تھا، اس شدید روایتی ماحول اور قدامت پسند خاندانی پس منظر کی وجہ سے میرے لیے زیادہ ہی دشوار اور حوصلہ طلب تھا۔ عورت کے دکھ درد میں نے آنکھ کھولتے ہی دیکھے اور بہت قریب سے دیکھے۔ تو زہرا آپا، ہم بات کا آغاز یہاں سے جو ہے وہ بات کو شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کسی قدر، زہرا آپ تو ان سے ظاہر چھوٹی ہیں عمر میں کافی، لیکن آپ کو کسی قدر اس زمانے کا
اندازہ ہے ہم سے زیادہ ہے. اور آپ کا کیا تجربہ تھا؟ آپ نے ان کے ساتھ مشاعروں میں شرکت کی یا ان کے ساتھ؟ یاسمین مشاعروں میں کم شرکت کی میرے خیال میں، کیونکہ شادی کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دنوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی. تو ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، کچھ ماحول بدلتا ہے، تو پھر اس کے بعد شاعری پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن جہاں تک نسائی ادب یا نسائی شاعری، عورتوں کی شاعری کے سوال ہے، تو یہاں میں یہ بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، ادب کو دو حصوں میں تقسیم کرنا بھی ایک لحاظ سے صحیح نہیں ہے. ادب تو ادب ہوتا ہے، چاہے وہ عورت لکھے یا مرد لکھے. لیکن ہمارے یہاں یہ تقسیم شروع سے رہی ہے. ایک تو ہمارا ماحول اور اس زمانے کا جو خاص طور سے انداز تھا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ لڑکیوں کا اگر شعر کہنا ہی غلط تھا تو مشاعروں میں جانا تو بہت ہی غلط تھا. کیونکہ ایک عجیب و غریب تصور تھا کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے اور وہ پتہ نہیں کوئی دیوانہ بھی ہوتا ہے، اپنے خیالوں کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے. اس طرح کے تمام خیالات ہمارے ذہنوں میں جمع نہیں ہوتے. تو جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں شعر لکھتی ہوں تو مجھے جانا چاہیے، تو اس کی مخالفت بھی ہوئی اور موافقت بھی ہوئی. ادا کا بھی یہ تھا کہ انہیں لکھنے کے لیے بڑی مجبوریاں اٹھانا پڑی. کبھی میری ان سے گفتگو ہوتی تھی تو میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کو کہ بدایوں کا اس زمانے میں جو ماحول رہا ہوگا، اس میں کسی بھی خاتون کے لیے شعر لکھنا، شعر پڑھنا، اس میں پھر تفتیش شروع ہو جاتی تھی. اگر ایک مصرع کہے تو اچھا یہ وہ کس کے لیے کہا ہے، انتظار کس کا ہے، اچھا کیا بات ہو رہی ہے، یہ بات کیوں کہہ رہی ہو، اس کا بالکل وہ پوسٹ مارٹم کرنا شروع کرتے تھے کسی بھی شعر کا، خاص طور سے اگر کوئی خاتون کہتی. ان کو بھی اس طرح کی مشکلوں سے کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، تھوڑا بہت مجھے بھی کرنا پڑا، جس کی میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ یہ شاید 56 میں نے تو پہلے بھی اس کی مثال دی ہے اپنے سیشنز میں، کہ دیکھیے لوگوں کے اوپر اس چیز کا کیا اثر تھا کہ جب اس کا نقوش کا نہیں یا فنون نقوش کا جب غزل نمبر شائع ہوا ہے تو اس میں جو خواتین کا سیکشن تھا، اس میں شاید ابھی بھی وہ آپ کو لائبریری سے مل سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو خواتین کا حصہ تھا، اس میں سوائے میرے اور ادا جعفری کے باقی 2 ہی شریف عورتیں تھیں میرے خیال میں. باقی تو ہر غزل کے اوپر نازک جان اور پھر بریکٹ میں اس کی ڈگری بھی لکھی ہوتی تھی طوائف، بھائی اور فلاں بیگم طوائف، یہ چھپی ہوئی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو شاعری جو تھی وہ ایک لحاظ سے یعنی چوک والیوں کے لیے ہو گئی تھی کہ بھائی شریف عورت کیسے شعر کہہ سکتی ہے. اس کی بھی بڑی تاریخ ہے کہ شاعری وہاں کیوں گئی، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں. تو خواتین کو ہمیشہ اشعار لکھنے میں، مثلا ایک بہت بڑے شاعر نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بی بی آپ غزل کہنا چھوڑیے، غزل تو خود خواتین پہ کہی جاتی ہے. اس وقت عمر میری کم تھی، بہادری زیادہ تھی. بتائیں گے آپ کس نے کہا؟ نہیں اب کیا فائدہ، سب اللہ کے گھر ہیں، وہاں پہ بھی شاید بوڑھوں پہ بھی قدغن لگا رہے ہیں. خود ہم کہتے ہیں تو آپ غزل کیوں گے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اگر عورت کا دل بھی چاہے کسی پہ کچھ کہنے کو تو کیا کہے، برا بھلا کہے، اچھا کہے، غزل اگر کہے تو کیا حرج ہے. تو اس طرح کی مشکلات ادا کو بھی بہت ہیں. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی پہلی کتاب آئی ہے میرا خیال میں 50 میں آئی ہے یا اس سے پہلے ہی آئی ہے، جی 1950. تو اس کتاب کا بڑا اثر ہوا تھا ہمارے بہت زیادہ، کیونکہ اس وقت یہی جیسے آپ نے ابھی بتایا بی بی کے ترقی پسند تحریک شروع ہو گئی تھی، تو ہم لوگ سب اس سے بڑے بہت ہی زیادہ متاثر ہو رہے تھے. تو ایک خاتون کا ایک مجموعہ آتا ہے میں ساز ڈھونڈتی رہی، اس کے اوپر بھی بڑی لانتان ہوئی ہے، سلمان کے اوپر بھی، جس کا میں ذکر نہیں کر سکتی کیونکہ نام کے اوپر بھی لوگوں نے بہت سی باتیں کہی. لیکن صاحب اس میں غزلیں تو جو تھیں، ادا نے شروع میں جعفر علی خان صاحب اثر لکھنوی سے بھی انہوں نے ان کی شاگردی بھی کی، لیکن بعد میں انہوں نے خود لکھا ہے
کہ میں نے یہ شاعر بہت جلدی اپنا خود ہی لکھنا شروع کیا اور شاگردی چھوڑ دی تھی. وہ لگتا بھی ہے غزلوں کے اوپر بہت اثر ہے جعفر علی خان اثر صاحب کا, اور پھر نظمیں جب انہوں نے شروع کی تو وہ ان کی اپنی اس میں شخصیت کا اظہار ہوتا ہے. تو میں کلیات لائی تھی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں, لیکن پتہ نہیں اس وقت ملے کہ نہ ملے. جس چیز نے مجھ پر بہت اثر کیا تھا وہ نظمیں تو اپنی جگہ تھیں, غزلیں اپنی جگہ تھیں, لیکن ان کا ایک گیت تھا پہلے مجموعے میں, وہ شاید 132 صفحے پہ ہے, لیکن وہ مجھے کچھ یاد بھی ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ ایک بہت نئی چیز تھی. وہ گیت جو تھا وہ یہ تھا کہ اس شروع میں اگر کچھ یاد آ جائے تو اگر آپ ڈھونڈتے تو میں اپنی دیر بات کروں. 132 صفحے پہ ہے, تو وہ میری کتاب تو موٹر ہی میں رہ گئی. تو اس میں تو وہ گیت جو تھا اس سے میں ایک دم جیسے چونکتا ہے کوئی اور سارا منظر سامنے آ جاتا ہے. میں نے کہا یہ گیت انہوں نے, بعد میں نے اس گیت کے سلسلے میں ان سے تفتیش بھی کی. یہ دو نین کمل, کچھ شرمائے کچھ گھبرائے, کچھ شرما شرما اترائے, چنچل اوشا کا بان لیے گمبھیر گھٹا کا مان لیے, کن گلیوں دیپ جلائے سکھی یہ بھونرے کت منڈلائے سکھی. تو یہ جو زبان تھی یہ اس زمانے میں ہمارے لیے بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی زبان تھی, اور اس میں ہندی اور اردو کا بڑا خوبصورت میل جول تھا. گھونگھٹ میں گھنیری رات لیے, دو نین کمل گھونگھٹ میں گھنیری رات لیے, آنچل میں بھری برسات لیے, کچھ پائے ہوئے کچھ کھوئے ہوئے, کچھ جاگے ہوئے کچھ سوئے ہوئے, چنچل اوشا کا بان لیے گمبھیر گھٹا کا مان لیے, ساون کے سجن سنگیت بھرے کچھ ہار بھرے کچھ جیت بھرے, کن گلیوں دیپ جلائے سکی یہ بھورے کن منڈلائے سکی. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو پہلی کتاب میں آپ کا گیت ہے یہ بالکل مختلف ہے, تو یہ کس کے لیے کس طرح سے آپ نے اس کو سوچا؟ انہوں نے کہا بس یہ خود بخود میں نے کسی کے لیے لکھا. میں نے کہا یہ کسی کے لیے نہیں, یہ آپ نے اپنے لیے لکھا. تو آخر میں وہ مان گئے میں نے اپنے لیے. تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے بارے میں اظہار کرنا چاہتا ہے, لیکن چاروں طرف کا خوف اسے ایسا پکڑ لیتا ہے کہ اسے اپنے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے ذرا جھجک ہوتی ہے. تو اس گیت سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان میں اپنے آپ کو اظہار کرنے کی بھی سطح ہے. تو اس میں پھر بعد کی نظموں میں جہاں تک عورتوں کی شاعری کا تعلق ہے, یہاں مجھے ایک بات اور یاد آئی. دیکھیے رکاوٹ مجبوری ہمیشہ سے رہی ہے. میں کوئی فیمنزم کی بات اس میں نہیں کر رہی, یہ تو ادب ہے. اب جیسے میر تقی میر کو ہم سب جانتے, کون ایسا ہے جو ان کو نہیں جانتا؟ لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی بھی شاعرہ تھی, ان کو کوئی نہیں جانتا. بہت دنوں کے بعد ان کا ایک شعر بھی کسی نے ڈسکور کیا اس کو کہ بھائی یہ شعر بھی انہی کا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کا ہے. اور وہ شعر کیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں, جس سے پورا اس زمانے کا عہد روشن ہو جاتا ہے. وہ شعر یہ ہے کہ ابر چھایا ہے مہ برستا ہے, ابر چھایا ہے مہ برستا ہے, بات کرنے کو جی ترستا ہے. پوری اس گھٹن کا, اس معاشرے کا, اس وقت کا احساس ہے. بیگم تخلص کرتی تھی, میر تقی میر کی بیٹی, ان کا یہ شعر چھوٹی سی اینتھولوجی ہے, کتاب ہے تذکرے کی قصی الدین رنج کی. تو اس میں انہوں نے ان کا شعر جو نقل کیا ہے, کچھ بے ادبی ہم نے شب وصل نہیں کی, کچھ بے ادبی ہم نے شب وصل نہیں کی, ہاں یار کے رخسار پہ رخسار تو رکھا. میں نے آج دوسرا شعر آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں, کوئی سب میر کے سب جانتے ہیں, ان کا ظاہر ہے وہ ایک ستون ہے. لیکن بھائی ان کی بیٹی نے بھی شاعری کی, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے شعر بھی سنا سکے, ان کے شعروں کو زیادہ ڈھونڈے تلاش کرے. تو یہ تو اتفاق سے مجھے ایک سوال اسی سے جڑا ہوا میں آپ سے پوچھتی ہوں
یہ ادا جعفری کی پہلی کتاب 1950-51 میں کہیں تاریخ ہے، لیکن غالباً 50 میں شائع ہوئی، اور دوسری کتاب جو ہے اس کے درمیان 17 سال کا وقفہ 17 سال کا فرق، یعنی یہ 67 میں جو ہے دوسری کتاب آئی. پہلی کتاب کی میں ساز ڈھونڈتی رہی، دوسری کتاب شہر درد، اور تیسری پھر غالباً 1972 میں، اور پھر 1982 میں. تو زہرا آپا کی بھی جو یعنی پہلے جو 1950s ہیں، 50 کی دہائی، اس میں آپ نے لکھنا شروع کیا، اور نہیں میں نے تو لکھنا تو بہت پہلے سے، لیکن پھر بہت وقفہ ہے اس کے وقفہ ہے. بعد. میں نے کہا نا کہ ان کا تو یہ دونوں چیزیں مشترک ہیں. دونوں چیزیں ہیں، اس لیے کہ دونوں کی شادیاں ہوئی سرکاری ملازموں سے، ان کی اپنے وقت میں ہوئی، میرے بات میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس ماحول سے وہ گئی اور ان کے 2 بچے 3 بچے ہو گئے تو ماشاء اللہ سے، تو وہ بچوں میں اتنا گر گئی، اور اپنے گھر ان کو معلوم ہے آپ کو دوسرا دور ان کا کب شروع ہوا؟ 1965 کی جنگ کے بعد. انہوں نے لکھا بھی ہے کہ معلوم نہیں کیا چیز ہوئی کہ میں نے 65 کے بعد لکھنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے بہت لکھا ہے. اور جنگ کے بارے میں ان کی بہت نظمیں 1965 کے بارے میں. اب اس میں ہمارا ان کا ذرا تھوڑا سا اختلاف بھی نظریے میں ہوا، لیکن یہ کہ انہوں نے لکھا ہوا. اور آخر میں شہر درد میں تو ان کی نظمیں، ایک ان کی بہت اچھی نظم ہے مسجد اقصیٰ، اس کو میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ آپ پڑھیں. اس سے ان کی جو قوت ہے شعر گوئی کی، اس کا احساس ہوتا ہے. اور میری بہت عزیز دوست طیبہ وہ عارفہ سیدہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، تو عارفہ نے ایک دفعہ اپنے تقریر میں ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی تعلیم جو ہے اس سے کہیں زیادہ اہم چیز وہ تربیت ہے جو انسان اپنے ماحول سے، اپنے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے. تعلیم تو آپ حاصل کرتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کا ذہن اور دماغ سے وہ تھوڑی دور عمر کے ساتھ تحلیل ہوتی جاتی ہے، لیکن تربیت کیونکہ ہڈیوں میں ہوتی ہے اس لیے وہ قائم رہتی ہے. وہ ان کا انداز ہے کرنے کا، وہ ہمیشہ شاعری میں اظہار اس کا ہوتا ہے. بچوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، اپنے شوہر کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور حالات کے بارے میں بھی لکھا ہے. لیکن صاحب کیا لہجہ ہے، اور اس لہجے میں کیا تہذیب، کیا اس کا وقار ہے کہ آپ پڑھتے جائیے کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی تہذیب سے تھوڑا سا علیحدگی اختیار کی. یہ چیز میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ بلکہ آپ اگر اپنے آپ کو ان کے ساتھ، جیسے میں نے دونوں کو دیکھا، تو ادا آپا کے یہاں یہ ہے کہ اول تا آخر ان کا لہجہ ایک جیسا ہمیں ملتا ہے، اور آپ کے یہاں ہمیں آپ کا ڈکشن تبدیل ہوتا ہوا بھی لگتا ہے، اسلوب بھی بدلتا ہے. اور بلکہ جو دوسرے جب آپ نے نظم کہنا شروع کی ہے، تو جس طرح آپ نے جو سوشل کامنٹری جب شروع کی ہے باقاعدہ نظم، وہ آپ کی پہچان ہے، وہ لہجہ. تو آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں یاسمین، ہوتا یہ ہے کہ شعر کے لیے کوئی جس طرح کے آپ شعر لکھتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص پابندیاں نہیں ہوتی. اب ان کا دل نہیں چاہا اس طرح سے لکھنے پہ نظم مولانا انہوں نے لکھی ہے، ردیف قافیہ علیحدہ، لیکن ایک اس میں موسیقی کی لہر ہے. اور یہ بات میں پھر بھی کہنے جا رہی ہوں، حارث کے فنکشن میں بھی اس بات کو میں نے لکھا ہے اور وہاں بھی کہوں گی. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں مان لینا چاہیے، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، میں تو مانتی ہوں کہ ایسی. ہم ایک دفعہ میں نے فیض صاحب سے پوچھا، میں فیض صاحب کے ساتھ بارے میں بات کرتے ذرا میں ہر اس شخص کے بارے میں بات کرتے گھبراتی ہوں جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود نہ ہو، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں کہ تائید یا تردید کر سکے. تو میں نے فیض صاحب سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ آزاد نظم کے بارے میں کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا بھائی کوئی نظم آزاد ہوتی نہیں، کوئی نظم آزاد نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے نظم جو آزاد نظم ہے اس میں جو موسیقیت اور جو ترنم ہے وہ غزل کی نہیں. آدمی اس سے پیچھا، شاعر اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا.
وہ ترنم، وہ موسیقی جو ادا کی جائے وہ غزل کی دین ہے. وہ جعفر علی خان اثر کا اثر ہو یا خود اپنی طبیعت کا انداز ہو، ان کی نظموں میں جو موسیقی ہے وہ ان کی غزل کا اثر ہے. میں نے تھوڑی سی راہ علیحدہ سے اختیار کی. میں تجربے کی بھی قائم ہوں کہ بھائی اتنی اچھی اچھی نظمیں لکھی جا رہی ہیں، مختصر نظمیں، طویل نظمیں، تو بھائی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، اپنی سی کوشش کی، لوگوں کو اچھا لگا. دوسرے انہوں نے اپنا جو اسکول تھا یا جو اپنا انداز تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا بعد میں انہوں نے اپنے گھر میں بھی ایک ادبی سلسلہ شروع کیا جس کا نام شاید سلسلہ ہی تھا یا کچھ اور نام تھا، اگر میں صحیح مجھے یاد ہے. تو اس کو بھی پھر لوگوں نے بہت اس پہ تنقید کی تھی. یہ تو سرکاری ملازموں کا سلسلہ ہے کہ سب انہیں کے لوگ آ کے اکٹھا ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ادا نے مشاعروں میں بھی کم شرکت کی. تھوڑا سا فرق ہوگا، میں زیادہ نہیں جانتی. ممکن ہے جعفری صاحب کو پسند نہ ہو مشاعرے میں جانا، میرے میاں کو بھی کوئی خاص پسند نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا جو تمہارے دل جائے کرو. تو ہوتا ہے، مطلب اس بات کو چھپانا نہیں چاہیے. لیکن شاعری جو ہے اس کے اوپر کسی کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ میاں کا، نہ اولاد کا، نہ خاندان کا. شاعری کو اپنی جائیداد ہوتی ہے لکھنے والے کی، تو جس طرح سے چاہے اپنی جائیداد کو لوگوں میں تقسیم کرے، لوگوں کا خیال کرے یا اپنا خیال کرے، وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. ادب ہر لکھنے والے کی ذاتی ملکیت ہے، اس پہ کسی کا قبضہ نہیں. اور مجھے اس سوچ کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ بعد میں جو کچھ انہوں نے لکھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے میاں کے لیے یا ہم سب کے لیے، بڑے اعتماد سے اور بڑی خوش دلی سے. دو تین شعر ہیں، یہ وقت غالباً ہو گیا ہے. شکریہ زہرا آپا. ادا جعفری کا شعر ہے کہ سچ کو زہر کہتے ہیں، سچ کو زہر کہتے ہیں، زہر پی لیا. اور انہیں کے اشعار ہیں جن پہ میں کروں گی اس نشست کو کہ میں خود ہی